ڈاکٹر صاحب اس سے آگے دیکھیں، دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہوا ہے امیر الحسینی صاحب نے، چہ بحرست این کہ علمش ساحل آمد، یہ کون سا سمندر ہے کہ علم جس کا ساحل ہے، از کار او چہ گوہر حاصل آمد، اور اس کی گہرائی سے کون سا موتی حاصل ہوتا ہے؟ سر حضرت علامہ نے کیا جواب لکھا ہے اس کا؟ سوال ایسا ہے پروفیسر صاحب، سر میرے خیال میں خود اس پہ بولنے کے بجائے سر حضرت علامہ کے ایک قالب لیتے ہیں، جی جی ہو سکتا ہے وہ سوز اس کے اندر آ سکے سر پلیز. کہ حیات پر نفس بحر روانے. فرماتے ہیں یہ جو زندگی ہے جو پر نفس ہے، سانس لے رہی ہے مسلسل، بالکل بالکل یہ بحر رواں ہے، بحر رواں ہے، یہ وہ سمندر ہے. شعور و آگاہی اورا کرانے. اور فرماتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا اور واضح کر دیتے ہیں، حیات سے مراد زندگی ہے. بالکل تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں حضرت علامہ کہ انسان ہی وہ بحر بے کراں ہے جس کا علم جو ہے وہ ساحل ہے. ساحل ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کا جو شعور و آگہی ہے یہ تو اس کا ساحل ہے. بالکل اصل سمندر ہی اس وقت بنتا ہے جب اپنے شعور و آگہی سے آگے چلتا ہے. آگے چلتے ہیں. سر یہ تو تحیر کی بات سمجھ آ رہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ پروفیسر صاحب اس میں بالکل وہ آپ نے پیچھے بھی ہمارا کلام جب گزرا ہے تو اس میں ایک آیا ہے کہ ایرانی بخر، ہاں وہی آیا نا. جی جی جی، کہ وہ یہ جو حضرت شعور عائشہ ہے والی نا، جو روایت ہاں، بھی ہے، ہاں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل والی. وہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ موجود نہیں تھے، آپ ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی ہاں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشف الخفا شریف میں ہے، بالکل، اور کشف الخفا کے شریف کے اندر جواہر البحار کے اندر جواہر بھی البحار موجود میں ہے. بھی ہے، بالکل ایسا. اور اس میں انہوں نے کیونکہ حضور کا استغراق اور تحیر اس حد پہ تھا ایسے کہ انہوں نے جب نام کی بات آئی تو آپ نے فرمایا من عائشہ، ہاں، کہ عائشہ کون؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ وسلم نے نے عرض کیا واضح بنت بھی ابو کیا. بکر. بالکل بنت. تو پھر آپ اسی طرح یعنی کہ وہ تحیر اور ان چیزوں میں آپ تھے نا. آپ نے پھر آگے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، سبحان کہ میں قرب خداوندی میں اس مقام پہ ہوتا ہوں جس میں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا اور مرسل نبی بھی نہیں پہنچ سکتا. ایسے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ قرب اللہ کا حضور سید کائنات کو عطا ہوا کہ جس میں کوئی میرے رسول رحمت کا مثیل ہی نہیں ہے، واہ، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نے اس میں سے آگے عطا نہ کی ہو. سبحان اللہ. اور حضور کی معرفت اور اس راہ سلوک پہ جو لوگ چلتے ہیں اس قرب خداوندی میں سے بھی ان کو حظ وافر آپ کی بارگاہ کے ذریعے عطا ہوتا ہے. سر یہ قرآن اس کی دلیل قرآن ہے اس نا. کی دلیل دیتا سورہ النساء میں جہاں پہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے تو وہاں پہ صالحین ہے نا چوتھے. بالکل ایسے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جی، تو صالحین کا ذکر ہے کیونکہ یہ بھی وہ ہوتے ہیں جو اس راہ کی لذت پاتے ہیں. اور دوسرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطائیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، جو آپ نے میں نے پہلے ابھی بتایا اس پہلے سیگمنٹ میں کہ اللہ عطا کرتا ہے آگے تقسیم میں کرتا ہوں. اس کیفیت کو اگر دیکھیں، آپ شب معراج گئے، اللہ کی قرب کی لذتوں کو پایا، اور اس کے بعد آپ نے بندہ مومن کو جو انعام دیا ہے وہ نماز دی ہے اور کہا الصلاۃ معراج المومن. سبحان اللہ. اور بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے گویا کہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سب سے قرب والے مقام میں ہے اور اللہ اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے. صحیح ہے. تو یہی بات ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تحیر اصل جو ہے وہ بات تو تحیر والی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج تو نماز میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایسی حالت ہوتی اس میں. ہماری نمازیں تو اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن ہمارے صوفیاء نے اسی چیز کو جو ہے وہ وصل فرمایا ہے. وہ پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام ہے نا، فرماتے ہیں کہ تو مباش سرکار کی طرح تو باقی نہ رہے، اصلاً کمال ہی است و بس. فرماتے ہیں اصل میں تو کمال یہ ہے کہ تجھے بھی وہ والی کیفیت حاصل ہو. اچھا، اس پہ وہ حدیث تو میں پورا اس کو کر لوں آپ کی جی اجازت جی سے. جی تو مباش اصلاً کمال ہی است و بس، تو از تو گم شو وصال ہی است و بس. فرماتے ہیں تو بھی گم ہو، اور یہ وصال ہے اصل میں تحیر. تو وہی بات سر جو حدیث جبرائیل کے اندر احسان کے درجہ کی بات کی جائے نا، انت عبد اللہ کأنک ترى فإن لم تکن تراه فإنه یراک، کہ تو ایسے عبادت میں گم ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ مقام نہیں تو یہ تو کنسیڈر کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اچھا، اس میں آگے مزید فرماتے ہیں کہ اصل میں جو کوشچن چل رہا ہے نا کہ اس کا جو ہے وہ سمندر ہے، اگر یہ کہ علم جس کا ساحل ہے، اس کی گہرائی میں کون سا ایسا جو ہے وہ انسان ہی وہ سمندر. بالکل انسانی.
چے دریائے کے یرف و موجدار فرماتے ہیں یہ ایسا موجدار اور گہرا دریا ہے، ہزاراں کوہ صحرا برکنار ہزاروں جو کوہ اور صحرا ہیں وہ اس کے کنارے پہ ہیں۔ مپرس از موج ہائے بے قرارش، اس کی بے قرار موجوں کے بارے میں مت پوچھ کہ ہر موجش بروں جست از کنارش، کہ اس کی موجیں جو ہیں وہ کناروں سے باہر آ رہی ہیں، اتنا سوز ہے اس میں۔ گزشت از بحر و صحرارا نمود دار، پھر فرماتے ہیں کہ اپنے بحر سے یہ باہر نکل کے تو یہ صحرا کو نمی دیتی ہے، یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتی ہے سر، نگہرا لذت کیف و کمیدات، اور نگاہ کو کیف و کم لذت بھی عطا کرتی ہے۔ ہر آن چیزیں کہ آیت در حضورش، ہر چیز جو اس کے حضور میں آتی ہے ایسے بندے کے، منور گردد از فیض شعورش، اس کے فیض شعور سے وہ بھی منور ہو جاتی ہے۔ بخلوت مست و صحبت ناپذیرس، یہ جو ایسا خودی بیدار والا انسان ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی خودی کیا ہے، وہ خلوت میں مست ہوتی ہے اور صحبت ناپذیر ہے، صحبت اس کو زیادہ اچھی نہیں لگتی، ولی ہر شے ز نورش مستنیر، لیکن ہر چیز اسی نور سے مستنیر ہے، روشن ہے۔ واضح اس پہ مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہرا کی خلوتوں میں آپ زیادہ راہ لے کے چلے جاتے تھے، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، مدت جز خیشتن کسرا ندید، کسرا ندید، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ وہ ہے کہ ہر شے ز نورش مستنیر۔ سر تو سر یہ پورا کر دیجئے پلیز پہلے بند تک۔ نخستی می نماید مستنیرش، تو فرماتے ہیں کہ پہلے یہ جو خودی کا نور ہے یہ چیزوں کو روشن کر کے دکھاتا ہے، کند آخر آئین اسیرش، پھر اپنے آئین سے ان سب کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے۔ شعورش با جہاں نزدیک ترک، اس کے شعور نے جہان کو اس کے نزدیک کیا، جہاں اورا زے راز او خبر پھر کر، جہان نے اس کے راز کی خبر عام کر دی۔ سر خیرت بندے نقاب از رخ کشود، از رخ کشود، جی فرماتے ہیں عقل اس کے رخ سے نقاب ہٹاتی ہے، سوچتی ہے اس کے بارے میں کہ انسان کون ہے۔ سر ولیکن نت کے اریاں تر نمودش، ہاں لیکن فرماتے ہیں ولیکن نطق اریاں تر نمودش، ولیکن لیکن جب یہ بولنا شروع ہو جاتا ہے سینہ اس کا، تو یہ جو نطق ہے یہ پھر اس کو دھوم اس کی مچ جاتی ہے، یعنی کہ وہ اس کی چغلی کھا دیتی ہے۔ من نزبود و نبود خود خاموشم، ماتے ہیں میں اپنے ہونے یا نہ ہونے پہ میں خاموش ہوں، کچھ نہیں کہتا۔ بالکل، اگر گویم کے ہستم خود پرستم، اگر کہوں کہ میں کچھ ہوں تو یہ تو اپنی تعریف ہے۔ بالکل ایسا۔ ولیکن نی نوائے سادہ کی کسے در سینہ میں گوید کے ہستم، یہ جو مجھے صاف آوازیں آتی ہیں یہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں زندہ ہوں، قائم۔ اچھا آگے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ نہ گنجد اندری دیر مکافات، ہاں فرماتے ہیں نہ گنجد اندری دیر مکافات، تو اس دیر مکافات میں سمٹنے والا سمونے والا کہاں ہے؟ جہاں اورا مقام از مقامات، یہ جہان بس تیرے مقامات سے ایک مقام ہے، تو آفاقی ہے، غورو خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تو یہ بس وہی مقام تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاق ہے تو، بالکل، تیرے سید زبوں و فرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو۔